صحیح تعبیر اور تعین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے خطبے مختلف اوقات پر نازل یہ تمام خصائص جو ہے قرآن مجید پر بتمام و کمال اپلیکیبل ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت جو ہے وہ ایک خطبہ ہے، اس میں ہر ایک میں ایک مضمون کی ڈور تو موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خفی ہے، وہ اتنی جلی نہیں ہے، اتنی نمایاں نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس کا جو موضوع ہے یا اس کا جو عمود ہے وہ کوئی عنوان کے طور پر جو ہے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم کی صورتوں کے نام جو ہے محض علامتی ہیں۔ ویسے تو نام اصل میں ہوتا ہی علامتی ہے، کسی شے کا نام جو ہے وہ صرف اس کے لیے علامت کا نام فائدہ دیتا ہے۔ البتہ کوشش کی جاتی ہے انسانوں کے نام جو ہیں وہ معنویت کے حامل رکھے جائیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن نام کا اصل مقصود تو علامت ہے۔ لاہور شہر لاہور ہے، بس لاہور کے کوئی معنی ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑیے، کہاں سے یہ لفظ نکلا کوئی بحث نہیں، یہ تو ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کی صورتوں کے نام الحجرات، یہ سورہ مبارکہ جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اس میں تو پھر بھی کچھ کسی درجے میں معنویت قائم ہو جاتی ہے، ایک ربط ہے، لیکن جیسے مثلاً سورۃ البقرہ اب 286 آیات پر مشتمل صورت ہے اور 40 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر محیط صورت ہے، لیکن سورۃ البقرہ اب اس میں کوئی شخص یہ سمجھے کہ گائے کا موضوع ہے جس پر کہ یہ سورہ مبارکہ ہے، یا کوئی گائے کی اناٹمی یا فزیولوجی اس میں زیر بحث آئی ہوگی، تو یہ اس کا مغالطہ ہے۔ صرف ایک جگہ بقرہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے کو ذبح کرو، اس واقعے کے حوالے سے سورۃ البقرہ۔ یہاں جو میں نے عرض کیا یہاں معنویت ہے، الحجرات، حجرے کہتے ہیں گھروں دے، چھوٹے چھوٹے گھر، حجرہ، حجرہ ویسے تو ایک کمرے کو بھی کہتے ہیں، لیکن حضور کے حجرات کا تذکرہ ہے اس سورہ مبارکہ میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور وہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہ حجرے جو تھے یہ ایسے ہی تھے، ایک حجرہ حضرت عائشہ کا، ایک حضرت حفصہ کا، ازواج مطہرات کے علیحدہ علیحدہ، اور بڑے چھوٹے چھوٹے سے حجرے تھے، ان حجرات کو عنوان بنایا گیا۔ اسی کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں گے تو انسانی معاشرہ بھی تو حجرات ہی پر مشتمل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی معاشرے کی ایک یونٹ، ایک خاندان، ایک فیملی، اسی طرح ہمارا یہ جو بھی کچھ تمدن ہے اگر اس کا جائزہ لیں گے تو یہ گھر ہے، گھروں پر مشتمل ایک محلہ ہے، محلوں پر مشتمل شہر ہے، شہروں پر مشتمل جو ہے ملک ہے، ملکوں پر مشتمل بر اعظم ہے، تو گویا کہ اس کی یونٹ جو ہے وہ گھر ہے، حجرات۔ اس معنی میں کچھ مربوط ہے، کچھ نہ کچھ معنویت اس نام کی ہے، لیکن اصلاً یہ نام اسی حوالے سے ہے کہ اس میں ایک جگہ پر لفظ حجرات آیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر صورت کا کوئی نہ کوئی عمود، کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، وہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ غور کیجئے، سیاق و سباق کو دیکھیے، کیا مضامین زیر بحث آئے ہیں ان پر غور کیجئے،
ان کے اندر جو باہمی ربط ہے اس کو تلاش کیجئے، پھر دیکھیے وہ ڈور کون سی ہے کہ جس میں یہ تمام آیات پروئی گئی ہیں، جس کی میں بارہا مثال دے چکا ہوں کہ جیسے نہایت کوئی خوبصورت ہار ہے، موتیوں سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہر موتی اپنی جگہ پر حسن کا مرقع ہے، نہایت خوبصورت موتی ہے، لیکن موتیوں کو جب ایک ڈور میں پرو دیا گیا ہے، ان میں جو ربط قائم کیا گیا، کوئی سیمیٹری قائم کی گئی، تو اس سے ہر موتی کا حسن اپنی جگہ دوبالا ہو رہا ہے اس ربط کی وجہ سے۔ اگر وہ ڈور معلوم ہو جائے کہ وہ ڈور کون سی ہے جس میں یہ تمام آیات جو ہیں، ہر آیت ایک موتی کے مانند ہے، علم کا، حکمت کا موتی ہے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر جو اس کی معنویت ہے، جو اس میں علم اور حکمت ہے، پھر جو ربط قائم ہوا ہے، وہ ڈور جو ہے ومود کا، اس کے ذریعے سے جو ان میں ایک اضافی ایک حسن پیدا ہوا، اس کے حسن میں ایک اور ڈائمنشن کا اضافہ ہوا، اس پر غور کیا جائے، تو پھر یہ کہ ہم اپنے طور پر یہ ہمارا اجتہاد ہوگا کہ ہم معین کر سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا عنوان یہ ہونا چاہیے، یا اس سورہ مبارکہ کا موضوع یہ ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بار بار آ چکی ہے، یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ، اب حیات اجتماعیہ اس کے لیے حیات ملی کا لفظ بھی لائیے، معاشرتی زندگی لائیے، ملی زندگی کہیے، ریاست کی سطح، یہ گویا کہ حیات اجتماعیہ کی جدید ترین اور بلند ترین صورت ہے، ریاست، کانسیپٹ آف اسٹیٹ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ایک وحدت کی حیثیت سے سامنے رکھیے کہ اس سے متعلق اہم ترین موضوعات ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں جمع کیے گئے، تو یہ گویا کہ مسلمانوں کی حیات ملی پر کے ضمن میں ہدایات پر مشتمل سورہ مبارکہ۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیے اس میں کہیں پوری صورت میں نماز کا ذکر نہیں، حالانکہ وہ تو سمجھیے کہ دین کے اعتبار سے رکن رکین، لیکن نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے وہ انفرادی سطح پر جب بات ہو رہی تھی، انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر، وہاں اول بھی نماز آخر بھی نماز، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر آگے جا کر والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اول بھی نماز آخر بھی نماز، لیکن یہاں آپ نے دیکھا نماز کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے کہ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حیات ملی، اجتماعی زندگی، اور اسی میں ہمیں اگر بٹوین دی لائنز غور کریں گے، سوچ بچار کریں گے، تو اعلیٰ ترین جو مسائل ہیں اجتماعیت انسانیہ کے، ان کے ضمن میں ہمیں اللہ کی رہنمائی اس سورہ مبارکہ میں ملتی ہے۔ جو حصے ہم اس کے پڑھ چکے ہیں، میں کر چکا ہوں، 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور 3 حصوں میں سے 1.5 تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی یا حیات اجتماعیہ کی 2 بنیادیں، 2 ستون جن پر یہ عمارت کھڑی ہے، ایک کا تعلق ہے قانون اور دستور سے، لہذا اس میں مخاطب ہے عقل اور منطق۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی، اس کے دائرے کے اندر اندر تمہاری آزادی محدود ہے، اس سے آگے قدم نہ بڑھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ یہ مضمون تو وہ ہے جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، بے شمار مرتبہ آیا ہے، لہذا اس صورت میں اس پر صرف ایک آیت جو ہے وہ کفایت کر رہی ہے۔ البتہ دوسری بنیاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی، محض عقلی نہیں، جذباتی وابستگی۔ یہ گویا کہ بنیاد ہے ہماری تہذیب اور ثقافت کی، اور اس میں جو مخاطب ہے وہ جذبات ہے اور داخلی اور باطنی احساسات ہیں۔ یہ جو حضور کی تعظیم، حضور سے محبت، حضور کا احترام، حضور کا ادب، اس کی جو اہمیت ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ پہلا حصہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی بات صرف ایک آیت میں اور دوسری بات پر 6 آیات وارد ہوئی، اور کیسے کیسے مختلف اسلوبوں سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اپنی آوازیں پست رکھو ان کے سامنے، ان کی کوئی دوسری حیثیت تمہارے سامنے نہ رہے، یہی حیثیت رہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ ان کی منشا کو دیکھا کرو کہ ان کا رخ کدھر ہے، ان کو کیا شے پسند ہے، ان کا رجحان اور میلان کدھر ہے۔ اپنی بات ان پر ٹھوسنے کی کوشش نہ کرو، اپنے مشوروں کو ان سے منوانے کی فکر نہ کرو، بلکہ تمہارا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، جتنا قریب سے قریب ہو سکو ان سے قریب ہو جاؤ، اور یہ کہ یہ معیار تو بہرحال قائم رہنا چاہیے کہ جو جتنا حضور سے نزدیک تر ہو اتنا ہی تمہارے دلوں سے نزدیک ہو جائے، اور جو جتنا ان سے دور ہو اتنا ہی تمہارے دلوں سے دور ہو جائے۔
یہ اگر اصول قائم نہیں رہے گا تو شیرازہ بندی نہیں ہوگی تمہارے معاشرے کی. بس یہ قانونی سی بات تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ جو ایک جذباتی حلاوت ہونی چاہیے معاشرے کے اندر، جو اصل روح ہے، جو درکار ہے، وہ پیدا نہیں ہو سکتی. وہ یک رنگی، ہم آہنگی، اور وہ تمہارا ثقافتی تسلسل اور اس کے اندر ایک طرح کی ایک یک رنگی کی کیفیت جو ہے یہ پیدا نہیں ہوگی اگر یہ دوسرا ستون جو ہے یہ کہیں مجروح ہو جائے. اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک شعر تو بار بار سنایا، آج اصل میں ایک دوسرا شعر بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ادب گاہیز دیرے آسماں درش نازک تر، نفس گم کر دمی آیا جنید و بایزیدی جا. یہ تو بارہا میں سنا چکا، لیکن یہ کہ ایک اور جو ہے مصرع وہ یاد ہو جانا چاہیے. با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار. یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے، بڑے لطیف انداز میں بتائی گئی ہے. اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آدمی کسی وقت کوئی ذرا دیوانگی بھی برت لے، کوئی حرج نہیں. کسی وقت اللہ سے لڑ بھی پڑے، گفتگو کا انداز یہ ہو جائے، شکوہ بھی کرے، شکایت بھی کرے. اب بہرحال حضور کی بھی ایک شکایت ہے جو آئی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری ہی جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں، کہاں جاؤں؟ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی من تکلنی، کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اب یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے ساتھ کرو. میں جب آج یہ سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں اور شاید قمر سعید قریشی صاحب یہاں نہیں ہیں، ہم دونوں ایک مرتبہ حج کے موقع پر یا عمرے کے لیے یکجا تھے. وہاں ہم نے حرم میں دیکھا تھا ایک حبشی مسلمان کو. وہ جس انداز میں دعا کر رہا تھا معلوم ہوتا تھا کہ لڑ رہا ہے، آگے آگے بڑھ کر بات کر رہا ہے، اشارے کر رہا ہے، بالکل جیسے کسی سے تکرار ہو رہی ہو، کسی کے ساتھ کوئی بحث و نزاع ہو رہی ہو. بالکل یہ کیفیت اس کی تھی. میں اور وہ بارہا ہمیں اس کا جو ہے ایک طرح کی وہ یاد تازہ ہوتی ہے ذہن میں، تو ایک عجیب لطف محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بالکل اس کا یقین تھا کہ یہاں میں اس وقت اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ میرے سامنے موجود، اور اس میں وہ انداز برت رہا تھا. تو با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار، اس میں جو دو شعر ہیں بہت ہی عمدہ اردو کے. اس میں جو پہلے شعر میں اللہ سے انداز ہے، یہ سماب اکبر آبادی کے اشعار ہیں. فلک کا جور مسلسل جواب دے اس کا، ہم اپنے حال میں کب انقلاب دیکھیں گے. یعنی یہ ہمارے حالات جو چلے جا رہے ہیں، اے اللہ اب انداز جس طرح کا ہے وہ آپ غور کر لیجئے، کیسا جارحانہ انداز ہے. فلک کا جور مسلسل جواب دے اس کا، کب تک ہم پر ظلم کرتا رہے گا پروردگار، ہم اپنے حال میں کب انقلاب دیکھیں گے. لیکن دوسرا شعر ہے، خراب فرد عمل ہو نہ جائے ایسی ماب، اسے جناب رسالت مآب دیکھیں گے. ذرا خیال رکھو، تمہارے یہ اعمال نامہ تمہارے جو ہے حضور کے سامنے جانے ہیں، حضور بھی موجود ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ امت میں سے جن لوگوں کے اعمال نامے اچھے ہوں گے حضور کے لیے وہ وجہ مسرت بنیں گے، آپ کے لیے خوشی اور شادمانی کا سبب بنیں گے کہ میرے امتی کا یہ مقام ہے، میرے امتی نے یہ کچھ قربانیاں دی ہیں، میرے امتی نے اس طور سے اپنے آپ کو لگایا ہے، کھپایا ہے اللہ کی راہ میں. تو یہ حضور کے لیے جیسے کہ ایک لفظ بھی آیا ہے کہ میں فخر کروں گا تم پر. اسی طریقے سے اگر کسی کا اعمال نامہ خراب ہوا تو یہ گویا کہ شرمندگی کا موجب ہو جائے گا محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو خراب فرد عمل ہو نہ جائے ایسی مآب، اسے جناب رسالت مآب دیکھیں گے. ان دو اشعار میں جو فرق ہے بس اس کو سمجھ لیجئے کہ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. بہرحال یہ پہلا حصہ تھا. دوسرے حصے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ 2 حکم بڑے 6 چھوٹے، لیکن یہ بڑا اور چھوٹا ہونا آپس کا ایک ان کا ریشو پروپورشن ہے. قرآن کا کوئی حکم چھوٹا نہیں، سب بڑے ہیں. لیکن یہ کہ قرآن کے احکام میں ہم کہہ سکتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، حیات ملی کا استحکام. رکھنا پڑ جائیں، فصیح دراڑیں آ جائیں، انتشار نہ ہو، خلفشار نہ ہو، جھگڑے نہ ہو. اگر بڑھ جاؤ گے، آپس میں دست و گریبان ہو جاؤ گے تو ایک جو ایک عظیم مشن تمہارے حوالے کیا جائے امت کی حیثیت سے، خیر الناس آمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں تو ہیومینٹی اطلاع کے لیے ایک سمجھیے کہ ایک پولیس مین کردار ادا کرنا ہے، خواہی فوجدار کا کردار ادا کرنا ہے. تمہیں اللہ کے احکام کو منوانا ہے، نافذ کرنا ہے، اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجانا ہے. تو بڑا عظیم مشن تمہارے حوالے کیا جانے والا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہوتے رہے، جھگڑتے رہے، لڑتے رہے، دل گرفتہ ہوتے رہے، ایک دوسرے تمہارے عقبی تعلقات مدے ہوتے رہے، یا بڑے بڑے تمہارے اندر رکھنے پڑ گئے، بڑے بڑے اختلافات ہو گئے، بڑے بڑے تفرقے ہو گئے، تو وہ مشن کا کیا بنے گا؟ اس اعتبار سے 8 احکام. 2 بڑے کیا ہیں؟
افواہوں کی روک تھام. اول تو روک، اس بات کو ڈسکریج کیا گیا کہ جو بات سنی آگے بیان کر دی. میں وہ حدیث سنا چکا ہوں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات آگے بیان دے جو اسے سنی ہو. پہلے تحقیق کرنی چاہیے، پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کسی غلط بات کے نشر و اشاعت میں میں کہیں ذریعہ نہ جاؤں. بات غلط ہو اور میں نے چونکہ سنی آگے پھیلا دی تو میں بھی تو اس جھوٹی اشاعت میں، اس کے فروغ میں بھی ایک ذریعہ بن گیا. اور دوسرے یہ کہ ایک جو حکم بڑا آیا وہ یہ کہ کسی افواہ پر خبر آئے اہم تحقیق کر لیا کرو. سننے والا کون ہے؟ محتاط آدمی ہے، متقی آدمی ہے، بات دوسری ہے، ورنہ پوری طرح تحقیق اور تفتیش کر کے قدم اٹھاؤ. دوسرا بڑا حکم، بہرحال انسان ہے، اہل ایمان بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، ساری پیش بندیوں کے باوجود، ساری احتیاطوں کے باوجود، کیا کہتے ہیں عام کولوکیل لینگویج میں برتن کھڑاتے ہیں، دو برتن کہیں نہ کہیں تو کھڑک جائیں گے، کوئی آواز آئی جائے گی. لیکن اس میں بھی نپ دی ان دی بٹ، جہاں اطلاع پیدا ہو جائے فوراً رفع کرنے کی کوشش ہو. اس کو اپنا فرض، اجتماعی فریضہ ہے. فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. ان ڈفرنس کی روش جو ہے وہ جائز نہیں ہے. لڑو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے. پہلے تو یہ کہ کوشش کرو کہ صلح کرا دو. فرض کیجئے ایک شخص صلح پا ہی نہیں رہا، ایک فریق گروہ، یا یہ صلح کے بعد پھر صلح کی جو بھی شرائط ہے ان سے روگردانی کر رہا ہے، تو اب یہ مت سمجھو کہ ان دو فریقوں معاملہ آپس کا، یہ تو گویا کہ اب تمہارا بحیثیت مجموعی وہ دشمن ہے. لڑو اس لیے کہ وہ تمہاری حمایت کے در پہ ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسے مجروح کر رہا ہے، لہذا وہ تمہارا مجرم ہے. اب وہ دو گروہوں یا دو افراد کے درمیان معاملہ نہیں رہا، اسے مجبور کرو. سوشل پریشرز ہیں، جو طاقت بھی ہے تو استعمال سے مجبور کرو کہ جو عدل پر مبنی فیصلہ ہے اس کو قبول کرے. پھر اگر وہ سر جھکا دے تو دیکھو اب کہیں زیادتی اس پر نہ ہو جائے. فَإِن فَاصْلُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا. اب وارا کہا گیا، عدل اور قسط دونوں الفاظ لائے گئے کہ اب امکان ہے کہ کہیں تم کر بیٹھو. اور اللہ يحب المقسطین، اللہ کو تو انصاف والے پسند. یہ دو حکم کی پڑھتے ہیں، چھ بعد میں آگے جن کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے. درمیان میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جس طرح کے انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے تو وہ نگینہ ہے یہ آیت، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی، بس دو بھائیوں کے مابین صلح کرانا اپنا فرض سمجھا کرو. اس میں در حقیقت انسانی فطرت کے لیے ایک طرح کا اظہار اعتماد ہے. جو سلیم الفطرت انسان ہوگا اسے دو بھائیوں کو جھگڑتے اور لڑتے ہوئے دیکھ کر دکھ ہوگا اور وہ چاہے گا کہ انہیں مصالحت کرائے. اخویکم، البتہ پرورٹڈ نیچر کے لوگ ہو، فطرت مسخ ہو چکی ہو، مزاج اپنا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہو تو بات اور ہے، پھر تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے لڑیں آپس میں. یہ بلکہ یہ کہ جو بھی اس طرح کی پست ذہنیتیں ہوتی ہیں انہیں تو اس سے دلچسپی ہوتی ہے، جیسا کہ آج کے سبق میں آئے گا، بھی تجسس میں رہتے ہیں، ٹوہ میں رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، کہیں تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی ہمیں ملے کوئی ایسی بات جس سے کوئی فتنہ بھڑکا سکے. تو فرمایا نہیں، فطرت انسانی جو ہے، سلیم الفطرت انسان، وہ تو یہی چاہے گا کہ بھائی آپس میں بھائیوں کی طرح رہے، لڑے نہیں. لہذا بالکل اسی جذبے کے ساتھ تم تمام اہل ایمان کے مابین انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سورہ مبارکہ میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے ہیں، 5 ہی مرتبہ تقوی کی تاکید ہوئی. ایمان کی اصل روح تو تقوی ہے. اگر ایمان حقیقی ہے اندر انسان کے قلب میں تو یقیناً پھر تقوی ہوگا. میں آج اس آیت مبارکہ کے بارے میں چند احادیث بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم اگلی 2 آیتوں کا مطالعہ کریں جن میں 6 چھوٹے چھوٹے حکم آ رہے ہیں. وہ چونکہ منفی ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. ایک آیت میں 3 حکم، پھر اگلی آیت میں 3 حکم، یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو. تو چونکہ وہاں منفی چیزیں آ گئی ہیں اور باقی جو مثبت چیزیں قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر موجود ہیں، لیکن میں بعض احادیث کے حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو چیز مطلوب ہے مثبت طور پر پہلے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے. شاید میرا ذہن ادھر منتقل نہ ہوتا، لیکن آج کل ہماری جامع القرآن میں، قرآن اکیڈمی کی مسجد میں فجر کے بعد 3 دن ہفتے میں درس حدیث ہوتا ہے. تو آج کل یہ حدیثیں وہاں عزیزم عاقب سعید جو ہیں ان کا درس دے رہے تھے، تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ میں ان احادیث کو بھی اس درس میں انکارپوریٹ کر لوں. ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں اور متفق علیہ یہ روایت ہے. یہ 2 روایتیں جو میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں ان سے وہ بات واضح ہو جائے گی جو میں اس سے پہلے کی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ جیسے ایک فصیل ہوتی ہے،
اینٹوں کی بنی ہوئی فصیلیں ہوتی تھی، تو اس کی استحکام کا جو اس کا انحصار تھا وہ اس پر ہر اینٹ پختہ ہو، کچی اینٹیں لگا دیں گے تو وہ فصیل کمزور ہوگی۔ پھر یہ کہ وہ اینٹیں باہم جڑی ہوئی ہوں، وہ جو سیمنٹ سبسٹنس ہے، جو مارٹر آپ نے استعمال کیا، مسالہ کمزور ہے تو اینٹیں کتنی ہی مضبوط ہوں، وہ تو کوئی پانی کا ریلا آئے گا وہ مسالے کو نکال کے لے جائے گا اور اینٹیں بکھر جائیں گی۔ تو یہاں پر وہی تشبیہ حضور نے دی ہے، دیکھیے بالکل وہی تشبیہ ہے، بلکہ دو تشبیہات ہیں حضور کی، جہاں بہت بلیغ۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کے مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت بخشتا ہے۔ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دے رہی ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو، ایک ستون ہے جو چھت کو سہارا دے رہا ہے۔ پھر جیسے ڈانٹیں ہوتی ہیں، ڈانٹوں میں ہر اینٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے اس پوری ڈانٹ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، ایک اینٹ نکل جائے گی ڈانٹ گر جائے گی۔ اور آپ نے اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے کہ جیسے یہ انگلیاں جو ہیں شبک بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پرویا کہ جس طرح یوں، اس طرح اہل ایمان کو آپس میں ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث حضرت نعمان بن بشیر سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، کہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے۔ اب تین الفاظ آئے ہیں، توادہم مودت، مودت باہمی، باہمی ایک الفت اور دوستی اور محبت، وتراحمہم آپس میں رحم دل ہونا، مہربانی کرنا ایک دوسرے پر، شفقت، وتعاطفہم عطف کہتے ہیں میلان کو، یعنی ان کے جذبات محبت کے، ایک دوسرے کی طرف میلان اور رغبت کے۔ ان تینوں کیفیات کے اعتبار سے اہل ایمان جو ہے وہ ایک جسد کے مانند ہے۔ عمارت تو پھر بھی ایک بے جان شے ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کا سہارا تو ہے، لیکن یہ جس کو آپ کہتے ہیں آرگینک ہول، یہ جو حیات کا معاملہ ہے، حیات کے مختلف جو بھی کوئی زندہ شے ہے، کوئی جانور ہے، ذی حیات ہے، اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ تو ایک آرگینک ہول ہے، ان کو آپ علیحدہ کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جیسے اعضاء ہیں انسانی جسم کے، کہ کسی ایک عضو میں کوئی خرابی ہے، لیکن اس کی وجہ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ بس اس کو تکلیف ہو، پورا جسم جو ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بخار ہو جائے گا، انفلیمیشن تو کہیں یہاں ہے، پھوڑا یہاں نکلا ہوا، پورا جسم جو ہے وہ بخار میں پھک رہا ہے، تکلیف تو آنکھ میں ہے یا دانت میں ہے، پورا جسم اب سو نہیں سکتا اور آرام نہیں کر سکتا، اور پورا درد جو ہے وہ پورا جسم محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ جو آرگینک ہول ہے، حیاتیاتی اکائی، یہی معاملہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا آپس میں، کہ اس کے ایک حصے پر اگر کوئی رنج و الم کا معاملہ ہو رہا ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرے۔ اس کے علاوہ ذرا آپ ایک بات اور نوٹ کیجئے، تیسری حدیث اس میں اور پڑھ لیجئے، اہل ایمان کا آپس میں ایک اور رشتہ ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ یہ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی متفق علیہ، یہ وہ احادیث ہیں کہ جو تینوں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں تو تاکید جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ حقیقی ایمان ایک ایمان ہے قانونی، مسلمان جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی سمجھتے ہیں، وہ اسلام ہے۔ ایمان حقیقی جو ہے اس کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب چند حدیثیں اس اعتبار سے سن لیجئے، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اگرچہ خطاب تو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن یہاں مراد اصل میں کیا ہے؟ خطاب کن سے؟ مسلمانوں سے۔ یہ ہمارا اگلا جو آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں یہ بحث بڑی تفصیل سے آئے گی کہ اسلامی معاشرت اور اسلامی ریاست میں کسی کی شرکت اور شمولیت
اور اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد ایمان نہیں ہے، اسلام ہے، اس لیے کہ ایمان تو ایک ایسی شے ہے جو ویریفائبل نہیں ہے، وہ دل کے اندر ایک کیفیت ہے۔ تقویٰ بھی ہے تو لاپا تولا نہیں جا سکتا، جبکہ دنیا کا معاملہ ہے، معاملات دنیاوی جو ہے وہ چاہے معاشرت کے ہوں چاہے ریاست اور سیاست کے ہوں، اس میں تو ہمیں معین کرنا پڑتا ہے یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، قانون کا معاملہ ہے، تو اس کی بنیاد تو ہو سکتی ہے ایسی چیزوں پر جو ظاہر و باہر ہو، ویریفائبل ہو۔ لہذا اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد ایمان نہیں ہے، اسلام ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے اب جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں لفظ جو ہے مسلم کا آ رہا ہے بجائے مومن کے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، میں نے توجہ دلائی ہے کہ اب یہاں مومن کے بجائے لفظ مسلم آ رہا ہے، اس لیے کہ اگر صرف وہی لفظ استعمال ہو تو سوچا جا سکتا ہے پتہ نہیں یہ مومن ہے کہ نہیں ہے، یہ تو بڑا دعوے دار ہے، ہو سکتا ہے منافق ہو۔ یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں یہاں سارا اب لفظ آ رہا ہے اسلام کا، مسلم کا، مومن کا نہیں۔ آپ کو کوئی شک بھی ہو تو ہوا کرے، جب تک وہ مسلمان ہے یہ سارے حقوق اس کے آپ پر واجب ہیں۔ تو فرمایا مسلم مسلم کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ دشمن کے حوالے کرتا ہے اس کو، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا ہوا ہو، اس کی کسی مشکل کو رفع کرنے کے لیے، اس کی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اللہ اس کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہے درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو یا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا۔ اور جو کسی مسلمان سے اس کی کسی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی تکلیف رفع کر دے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن کی تکالیف میں سختیوں میں کمی کرے گا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، ستر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ستر کرے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کی عیب پوشی کرے گا۔ یہ ہے ترغیب کا انداز۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، والتقوی ہاہنا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اب اس کا تقاضا کیا؟ لا یخذلہ، اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہیں تکلیف میں، مصیبت میں یا دشمنوں کے نرغے میں، چھوڑتا نہیں ہے، نہیں، لا یخونہ، نہ تو اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، ولا یکذبہ، نہ ہی اس سے جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ دینا بھی دھوکہ ہے، نہ خیانت کرے نہ جھوٹ بولے، ولا یخذلہ، اب وہ لفظ بھی آ گیا، نہ ہی چھوڑتا ہے اس کو کہیں دشمن کے نرغے میں یا کسی تکلیف میں مصیبت میں کہ اپنا معاملہ یہ خود جانے، نپٹے خود، لا یخذلہ۔ پھر فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی عزت بھی، اس کا مال بھی، اس کا خون بھی حرام سمجھے۔ یہ مسلمان بھائی کی عزت کے اوپر میں کوئی حملہ کروں، میں مسلمان بھائی کے مال میں میں کوئی خیانت کروں یا سرقہ کروں، مسلمان بھائی کی جان پر میں کوئی حملہ کروں، اسے کوئی نقصان پہنچاؤں۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اگلی حدیث میں آئے گا کہ حضور نے 3 مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، تقوی یہاں ہوتا ہے، اس لیے کہ تقوی جیسا کہ میں نے آج بھی عرض کیا ہے یہ ایمان حقیقی کا نتیجہ ہے۔ مترادف کہہ سکتے ہیں، جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی تقوی ہوگا۔ ایمان کا محل و مقام بھی قلب ہے اور تقوی کا محل و مقام بھی قلب ہے۔ تقوی تو یہاں ہوتا ہے، باقی اس کے مظاہر ہیں تقوی کے، عمل میں ہوں گے، لباس میں ہوں گے، وضاقتہ میں ہوں گے، گفت و شنید میں ہوں گے، نشست و برخاست میں ہوں گے، رہن سہن میں ہوں گے، اپنے تمام اعمال میں ہوں گے، معیشت میں ہوں گے، معاشرت میں ہوں گے، ہر چیز میں ہوں گے، لیکن اصل تقوی یہاں ہے۔ یہ سارے مظاہر تقوی ہیں، اصل تقوی یہاں ہے۔ التقوی ہاں ہونا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم،
کسی شخص کے برے آدمی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اسے کسی بھی انداز میں اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا. آج جو ہم آیت پڑھیں گے اس میں پہلی بات یہی آ رہی ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اور تمسخر وہی ہوتا ہے جہاں کسی کو آپ حقیر سمجھیں، کسی وجہ سے، کسی بات میں، کسی عمل میں، شکل و صورت میں، رنگت میں، کسی اور اعتبار سے، وضاقتہ میں اس کو سمجھے کہ یہ حقیر ہے، وہی تمسخر ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا. تو فرمایا کسی شخص کے لیے اس کے برے آدمی ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اگلی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ ہی سے ہے، یہ ہے مسلم شریف کی روایت. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. کس قدر بلیغ، کس قدر فصیح، کتنی جامع. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں اگر عام ہو، ان کا علم عام ہو، کچھ نہ کچھ اثر ہوگا. مسلمان جو ہے اگر ان چیزوں کا تکرار کے ساتھ اس کے سامنے اعادہ ہوتا رہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی اثر اس کے اوپر مترتب نہ ہو. لیکن یہ کہ افسوس یہ کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں نہ ان کا درس ہوتا ہے، نہ ان کا بیان ہوتا ہے. کوئی اگر مذہبی مجالس بھی ہیں تو وہاں تو کچھ اور ہی جھگڑے ہیں، کچھ اور ہی مسائل ہیں. ان چیزوں کی اصل میں ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے. فرمایا حضور نے لا تحاسدوا، دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جب کہیں کوئی بولی دی جا رہی ہو مال کی تو خام خواہ بولی دے کر قیمت کو مت بڑھاؤ کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے. تناجشوا نجش اسی کو کہتے ہیں کہ خود آپ خریدار نہیں ہیں لیکن بولی بڑھا رہے ہیں تاکہ جو اس کا طالب ہے اسے تو نقصان پہنچے نا. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ کرو، پیٹھ مت موڑو ایک دوسرے سے، یعنی یہ کہ ترک تعلق نہ کرو، ملنا جلنا ترک نہ کرو. ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے. کسی شخص کا سودا ہو رہا، آپ نے کہا نہیں جی میں زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوں. اگر وہ سودا نہیں ہو پاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جائیے. لیکن یہ کہ جب تک اسی طریقے سے کہیں رشتے کی بات چل رہی ہو تو جب تک وہ معاملہ یا تو رشتہ ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں ہو رہا ہے تو اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس رشتے کے لیے کوئی اور تجویز ہو تو پیش کریں. لیکن جب کہ وہ بات چل رہی ہو کوئی دوسری بات پیش کرنا صحیح نہیں. یہ مختلف احادیث میں یہ باتیں بھی آئی. کونوا عباد اللہ اخوانا، دیکھو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ بہت ہی بلیغ اور فصیح ہے یہ ٹکڑا اس حدیث کا. سب اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. 2 ڈائمنشن ہیں اور دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے. سب اللہ کے بندے اور سب آپس میں بھائی بھائی. ایکوی سٹیٹس ہو گئے، تم بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ. تم بھی اسی کے مطیع فرمان، میں بھی اسی کا مطیع فرمان. میری زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا، تمہاری زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا. تو پھر جب یہ ساری چیزیں مشترک ہیں تو پھر تو ہم بھائی ہیں، ہم مقصد ساتھی ہیں، ہم کامریڈز ہیں، ہم رفیق ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد و غمگسار ہیں، دوسرے کے ساتھی ہیں. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے، نہ ہی اس کو چھوڑتا ہے. ولا یخذلہ. التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ 3 مرات، 3 مرتبہ. التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہوتا ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے برے آدمی ہونے کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. دیکھیے ایک اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک انسان دیکھتا ہے کوئی شخص گناہ میں ملوث ہے، حقیر سمجھنا اور بات ہے. یہ اس وقت بیمار ہے، مریض ہے، یہ کسی گناہ میں ملوث ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے اور یہ اصلاح کر لے، اور پتہ نہیں میرا پاؤں پھسل جائے اور کل میں کس حال میں. ان چیزوں کو اگر انسان ذہن میں رکھے گا کہ ایک اس وقت کی حالت ہے، کیفیت ہے، یہ واقعتاً ایک گناہ میں ملوث ہے، اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر رحم بھی آئے اور اس کو جس حد تک بھی ممکن ہو
وہ نصح و خیر خواہی کے ذریعے سے کوشش کرے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس گناہ کو ترک کر دے، توبہ کرے، لیکن حقیر شخصاً اسے حقیر نہ سمجھے۔ پتہ نہیں انجام میرا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ اس کا ایک بہت اہم واقعہ بھی آتا ہے، یہ جو تاتاریوں نے جب عالم اسلام کے بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا، پھر اسلام نے تاتاریوں کو فتح کیا ہے، تو یہ اصل میں کچھ صوفیاء کرام تھے کہ جن کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں یہ تاتاری سردار جو ہے یہ اسلام لائے۔ انہی میں سے ایک کا واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک کے ساتھ کہیں کوئی معاملہ ایسا ہوا تھا کہ کبھی ملاقات ہوئی، پھر کبھی آنا تو گفتگو ہوگی، لیکن یہ کہ وہ جب وہ گیا ملنے کے لیے تو وہاں تو بڑے پہرے تھے، وہاں تک باریابی جو ہے اس سردار کے بڑے خیمے میں جانا ممکن نہیں تھا۔ وہاں انہوں نے صبح اٹھ کر اذان دینی شروع کر دی اس کے خیمے کے باہر۔ اب وہ تل ملا کر اٹھا، نیند اس کی جو ہے خراب ہوئی، یہ کون بدبخت ہے اور کون یہ گستاخ ہے جس کو میری نیند میں جس نے خلل ڈالا ہے۔ تو بڑے غیظ و غضب کے عالم میں کہا پکڑ کے لاؤ، وہ گرفتار کر کے لائے گئے۔ پتہ نہیں اسے یاد آیا کہ نہیں آیا کہ ان سے کوئی ملاقات ہوئی تھی، اس وقت غیظ کے اندر اس نے یہ کہا کہ تم بہتر ہو یا یہ کتا بہتر ہے میرا۔ تو ایک لمحے ٹھہر کر انہوں نے کہا کہ میں اس وقت نہیں کہہ سکتا۔ وہ چونکا ہی کیا کہہ رہا ہے، بات ایسی تھی، ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں۔ کہا کیا مطلب تمہارے اس کہنے کا؟ کہ اب جو تمہارا غیظ و غضب مجھ پر آ رہا ہے اور جو بھی تشدد تم مجھ پر کرو گے، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے، اگر تو میں اس پر ثابت قدم رہا تو میں اس سے بہتر ہوں گا، اور اگر کہیں میرا پاؤں پھسل گیا تو پھر یہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے پھر اس کو چونکایا ہے، سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا اور بات ہے، اور اس کا اس وقت کا کسی عمل جو ہے اسے برا سمجھنا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے اس کی جنگ جو ہے وہ مرض سے ہے، مریض سے نہیں ہے۔ مریض کی تو خیر خواہی ہے، وہ تو چاہتا، ہر ڈاکٹر چاہے گا، ہر طبیب چاہے گا، ہر معالج چاہے گا کہ اس کے مریض کو شفا ہو، لیکن یہ کہ جنگ اس کی جاری جو ہے وہ در حقیقت بیماری سے۔ تو فرمایا آخری بات، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اگلی حدیث سے حضور نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ بھی حضرت انس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کو لازم سمجھو، خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ یہ بھی حضور کا ایک خاص انداز تھا چونکانے کے لیے لوگوں کو، اور یہ بھی کسی معلم کے لیے، کسی مدرس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ اس میں بھی بڑی رہنمائی ہے۔ اس لیے کہ آپ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اونگنے لگے ہیں، کوئی بات جو ہے اس سے اکتا گئے ہیں، تو دوبارہ چونکانے کے لیے کہ وہ کچھ سوچنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس طرح کے اسلوب اختیار کیے جائیں تو بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ حضور کا ایک خاص ٹیکنیک ہے۔ سوال ایسے کرتے تھے کہ لوگ چونک جاتے تھے، کیا سوال کر رہے ہیں؟ اتدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ اب وہ ہوشیار ہوئے، کیا مطلب؟ سب جانتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے، اس میں پوچھنے کی بات کون سی؟ اسی طرح یہ انداز ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو لازماً، خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم۔ تو یہ کہتے ہیں فقال رجل، ایک شخص نے یہ کہا یا رسول اللہ انصرہ اذا کان مظلوما ارأیت ان کان ظالما کیف انصرہ۔ کسی شخص نے ہمت کی اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس کی مدد ضرور کروں گا اگر وہ مظلوم ہو، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو ذرا آپ سوچئے کہ میں کیسے مدد کروں اس کی جبکہ وہ ظالم ہے۔ فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ، تم اس کے آگے رکاوٹ بن جاؤ، اس کے ظلم کو روکنے کے لیے رکاوٹ بن جاؤ اور اسے روکو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، اسے ظلم مت کرنے دو، یہی اس کی مدد ہے۔ اب یہ نہایت بلیغ انداز ہے بات کو سمجھانے کا۔ آخری جو حدیث ہے اس باب میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، ویسے تو باب طویل ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں 5 حق ہیں جو ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حضور نے گنوا دیے، اور یہاں پھر نوٹ کیجئے، اس سے بحث نہیں وہ مومن ہے آپ کے خیال میں یا نہیں ہے، یہ تو خیر گفتگو ہوگی اگلے اسباق میں انشاءاللہ، اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے، لیکن یہ کہ یہاں لفظ مسلم اختیار ہوا۔ قرآن مجید میں کہیں یا ایھا المسلمون کا لفظ نہیں آیا، بہت ہی شاذ کہیں اسلام کا لفظ آیا، اصل میں تو ایمان کا لفظ ہی آتا ہے، لیکن جب بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مراد ہے یا ایھا الذین اسلموا، یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں۔
اس میں سب شامل ہیں، وہ صادق الایمان مسلمان بھی اور وہ لوگ بھی کہ جن کا ایمان تو ہے لیکن کمزور ہے، اور قانوناً اس خطاب میں منافق بھی، بلکہ بعض مواقع پر تو صریحاً معلوم ہوتا کہ خطاب منافقین سے ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی لفظ یہی ہوگا یا ایھا الذین آمنوا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ رد السلام، جب وہ سلام کرے اس کا جواب دے، وعیادۃ المریض، بیمار ہو تو عیادت کرے، واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، واجابۃ الدعوت، اگر وہ کھانے کے لیے بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، یہ نہ ہو کہ سمجھے یہ تو حقیر ہے، اسٹیٹس وائز کم ہے یا کیا ہے، میں اس کے ہاں کیوں جاؤں۔ وتشمیت العاطس، اور اسی طرح اگر وہ چھینک رہا ہے، ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جسے چھینک آئی ہو اگر وہ الحمدللہ کہے تو پھر جو جواباً آپ پر لازم ہو جاتا ہے یرحمک اللہ کہنا، لیکن اگر وہ خود کہیں اس میں کوتاہی کر دے تو پھر واجب نہیں رہتا، لیکن بہرحال یہ جسے چھینک آئی ہے اس کے لیے یہ کہنا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ یہ روایت بھی متفق علیہ۔ ان احادیث کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی انما المؤمنون اخوۃ، اہل ایمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس حوالے سے مسلمان معاشرہ کیا ہوگا اگر حقیقتاً ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو نقشہ کیا بن جائے گا، یہ مثبت پہلو ہے جو سامنے آ گیا۔ اب جو اگلی 2 آیات ہیں ان میں وہ 6 احکام بیان ہوں گے کہ جو نواہی ہیں، روکا جا رہا ہے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اور وہ بھی در حقیقت اسی مقصد سے کہ مسلمانوں کے باہمی آپس میں مودت اور رحمت اور محبت کا رشتہ جو ہے اس سے کوئی گزن نہ پہنچنے پائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔